ایک چھوٹی سی بچی وزیرستان کے ایک پسماندہ علاقے سے جس کا تعلق تھا اور نام اس کا بتایا جاتا ہے آئینہ وزیر، وہ کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہے تو وہ بہت وائرل ہو جاتی ہے، انٹرنیشنلی وائرل ہو جاتی ہے، بہت زبردست طریقے سے کھیل رہی ہوتی ہے۔ اس بچی نے یہ دکھایا ہے کہ لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں بھی کھیل سکتی ہیں۔ اس نے اس معاشرے کو دکھایا ہے کہ وزیرستان کے ایک پسماندہ علاقے میں بھی ٹیلنٹ موجود ہے۔ اس نے اس معاشرے کے ننگے سوچ کو بے نقاب کیا ہے، اور اس نے دکھایا ہے کہ یہاں بہت سارا ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور جس آدمی نے اس کی ویڈیو بنائی ہے جس کا نام زعفران وزیر بتایا جاتا ہے، جب اس نے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈالی تو ہوتا یہ ہے کہ جناب اس کے بعد اس کو چند شرپسند، چند جاہل، چند نکمے، نالائق اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور بعد میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فحاشی پھیلائی ہے، آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے، دنیا کو یہ ٹیلنٹ دکھایا ہے، یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی معافی مانگے تو ہم آپ کو بازیاب کروا لیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو پھر وہ معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پھر وائرل ہو جاتی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیرستان کے پسماندہ علاقے میں جو ٹیلنٹ موجود ہے، اس کو مجھے دنیا کو نہیں دکھانا چاہیے تھا کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستانیوں کے لیے ایک آزاد ملک۔ یہ ایک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہر کسی کو جینے کا حق حاصل ہے، ہر کسی کے پاس یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے طریقے سے جیے اور زندگی گزارے، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کو جینے کا حق برابر طریقے سے حاصل ہے۔ لیکن جو شرپسند ہیں، ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ قائد اعظم نے یہ ملک ایک جمہوری ملک بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک ہے۔ اگر ان طالبان نے اور ان شرپسند، ان جاہلوں نے اس اسلام کو نہیں ماننا، اس جمہوریت کو نہیں ماننا، تو آپ کو میرا ایک مشورہ ہے، جا کر اسرائیل اور امریکہ کو فتح کر کے وہاں پر اپنا ایک جو اسلام، تمہارا ایک نظریہ ہے جو ڈکٹیٹرشپ کا، تم اپنے دماغ میں جو گن لے کر گھومتے ہو، اس کو وہاں اپلائی کرو، اپنے لیے اسلام وہاں لے کر آؤ۔ جو اسلام تمہارے دماغوں میں ہے اس کو وہاں اپلائی کرو، امریکہ اور اسرائیل کو فتح کر کے وہاں اپنا اسلام قائم کرو۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلام موجود ہے، یہ ایک جمہوری ملک بھی ہے، یہاں ہر کسی کو جینے کا حق ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرو؟ یہ کیسی فحاشی ہے؟ 9 سالہ بچی، 8 یا 9 سالہ بچی کس طرح فحاشی پھیلا سکتی ہے؟ کیا یہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو مجھے پروف کر کے دکھائے کیسے یہ فحاشی میں آتا ہے۔ بدقسمتی ہے ایسے معاشرے میں رہنے والے ایسے جاہل لوگوں کو، ایسے طالبان کو جو اسلام کے نام کو لے کر اس طرح گھٹیا قسم کی حرکت کرتے ہیں، اسلام کو بلیک میل کرتا ہے۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے، اسلام ٹیررسٹوں کا دین نہیں ہے، یہ امن پسندوں کا دین ہے، اور یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں آزادی ہے، مرد اور عورتوں کو سیم حقوق حاصل ہے، یہاں آئین موجود ہے، ریاست موجود ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم نے اپنی آزادی کو لے کر ریاست کو دی ہے تاکہ یہاں انصاف ہو، ہمارے حقوق ہمیں ملے، ہمیں آزادی ملے، ہمیں جینے کا حق ملے۔ تو یہ طالبان کہاں سے ٹپک گئے درمیان میں؟ ان طالبان کو کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے گھٹیا قسم کے لوگ؟ یہ کہاں سے ٹپک پڑے درمیان میں؟ شرم آنی چاہیے ایسے گھٹیا لوگوں کو جو اسلام کا نام لے کر اس طرح گھٹیا کام کرتے ہیں۔ مرد اور عورت سب کو برابر حق حاصل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت فحاشی پھیلاتی ہے
تو پھر ان مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے، اپنے چہروں کو ڈھکنا چاہیے، کیونکہ عورتیں آپ کو دیکھتی ہے، شرم آنی چاہیے ایسے بے شرم لوگوں کو۔ اس معاشرے کے اندر بہت ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ جیسے دین پروشوں کی وجہ سے، آپ جیسے جاہلوں کی وجہ سے اوپر اٹھ نہیں سکتا، کوئی اپنے ٹیلنٹ کو دکھا نہیں سکتا۔ عورتوں کو تم نے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو آپ اپنا کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو۔ آپ کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے عورتیں ہماری بات مانیں، ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ اگر عورتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی تو آپ کی بات ماننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ عورتوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو۔ جاہل ہو، شرم آنی چاہیے ایسے دین پروشوں کو، شرم آنی چاہیے ایسے گھٹیا سوچ رکھنے والے نالائقوں اور نکموں کو جو اس طرح ٹیلنٹ کو دبانا چاہتے ہیں۔